وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک گروہ کا تعلق اہل ایمان سے ہے اور ایک گروہ منافقین میں سے ہے. اہل ایمان اپنی زندگی اس حال میں گزارتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے. اور دوسرا گروہ اپنی زندگی اس حال میں گزارتا ہے کہ میری دنیا بن جائے، اہل دنیا مجھ سے راضی ہو جائے. اہل ایمان جب اس کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں، جنت کے تذکرے کیے جاتے ہیں، جنت کے محلات کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس کو جب کہا جاتا ہے کہ تیرے وضو کرنے سے اللہ تیرے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کا فرمان ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. اہل ایمان جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، زادتہم ایمانا ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. یعنی جہنم کے تذکرے کرتے ہوئے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے جہنم کے گوتے ہوں گے، کس طریقے سے جہنم کی آگ ہوگی، سائبان ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن یہ انسان اور پتھر ہوں گے، پتھروں پر انسانوں کو رکھ کر آگ لگائی جائے گی، دل دہل جاتے ہیں.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اس کے سامنے جنت کے تذکرے کیے جاتے ہیں کہ اللہ انسان کو جنت میں مہمانی کروائے گا، جنت کے پھل دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ بار بار رب کے گھر کے چکر کاٹتا ہے، ہر اذان کے بعد مسجد میں آنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر رب پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کتاب نازل کی ہے۔ کتنی بہترین ہے، جس کی تلاوت اللہ خود کرتے ہیں، جبرائیل کو سناتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ کتنا بہترین کتاب ہے، لیکن آج ہم بد نصیب ہیں، اس قرآن کو نہیں پڑھتے، اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ یہ بار بار پڑھنے والی کتاب ہے، دہرائی جانے والی آیات ہیں۔ جلود الذین یخشون ربہم، ایسی آیات اس کے اندر موجود ہیں جس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا دل ہی اتنا سخت ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اتنی سخت آیات ہیں اللہ کے کلام کی کہ اس انسان کو جہنم کے گڑھے میں ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پیپ پلائی جائے گی، یہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا۔ ہم سوچتے ہی نہیں، ہمارے کیا رونگٹے کھڑے ہوں، ہمیں فکر ہی نہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم اللہ کی آیات کو سن کر بھی اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہے، یہ اللہ کے تذکرے ہیں، دل موم بن جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے گھر سے دور کر دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، جس کو اللہ اپنے گھر سے دور کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ہماری کیفیت کیسی ہے، اور صحابہ کی کیفیت کیسی ہے بھائیو؟ حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے حارث تمہاری صبح کیسے ہوتی ہے، کس حال میں تم صبح کرتے ہو؟ ہم بھی صبح کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو اپنے بستر سے کھڑا نہیں کر سکتے اور جنت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں کہ اللہ کے گھر میں آ کر صبح کی نماز ادا کر دیں، اور دعوے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ حارث بن مالک جو صحابی رسول ہیں،
جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حارث کس حال میں صبح کرتے ہو؟ حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی حالت میں۔ آپ نے فرمایا، جانتے ہو ایمان کی کیفیت، ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت میری نگاہیں اللہ کے عرش پر لگی رہتی ہیں، سوچتا ہی رہتا ہوں فرشتے طواف کر رہے ہیں، ہر وقت میری نظروں کے سامنے جنت ہی رہتی ہے، جنت میں شغل اور میلے کر رہے ہوں گے، جنتی کھیل رہے ہوں گے، شہید درختوں پر پرندوں کی شکلوں میں چل رہے ہوں گے، محلات ہوں گے، باغات ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرمایا، کیا کرتے ہو؟ حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، خوف لگا رہتا ہے کہ جہنم میں لوگ جل رہے ہوں گے، ایندھن آگ کا حصہ بن رہے ہوں گے، کوئلے بن کر راکھ بن گئے ہوں گے۔ ہے بس میں رات کو اپنے بستر پر نہیں لیٹتا، میں رات کو اپنے بستر پر نہیں لیٹتا، رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگتا رہتا ہوں۔ ہم کتنے گناہگار ہیں بھائیو، کبھی ہم نے بھی سوچا، کبھی ہم نے بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کر معافیاں مانگی؟ حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، سارا دن بھوکا ہی رہتا ہوں، رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ ہی رکھتا رہتا ہوں، اور رات کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا ہوں۔ حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال جواب سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حارث تم کامیاب ہو گئے، حارث تم اسی حالت پر رہنا، اسی حالت پر رہنا۔ ہائے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، راتوں کو کم ہی سوتے ہیں۔ کبھی اپنا نام بھی تلاش کرو اس آیت کے اندر، راتوں کو کم ہی سوتے ہیں اور سحری کے ٹائم رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ یہ قرآن نام پیش کر رہا ہے، اس قرآن کی آیت کریمہ میں میرا اور آپ کا نام لکھا ہے۔ ہم راتوں کو کم ہی سوتے ہیں، ہم سحری کی ٹائم اٹھ کر رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں؟ نہیں، وقت ہی نہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، ساری رات سجدے اور قیام کی حالت میں ہی گزار دیتے ہیں۔ یحذر الآخرہ، ڈرتے ہی رہتے ہیں آخرت سے، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا۔ بھائیو، یہ میری اور آپ کی سوچ کیوں نہیں بنتی؟ ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور رب سے امید ہی رکھتے رہتے ہیں، اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، ہماری قبول کر کے ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دینا۔ دل میں ڈر بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، مومن کون ہیں؟ جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، تذکرے کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ قرآن اور یہ حدیث ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں،
مان لیتے ہیں کہ اللہ تیرے حکم کے سامنے میرا سر جھک جاتا ہے. تکبر نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے. اہل ایمان جنت کے لیے کوشش کیجیے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. عرش کو اٹھانے والے فرشتے، عرش کے آس پاس اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنے والے فرشتے، اللہ پر ایمان لے کر آنے والے فرشتے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. فرشتے کہتے ہیں اہل ایمان تمہارے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو تجھ پر ایمان لے کر آتے ہیں. ربنا وسعت كل شيء علما. اللہ تیری رحمت بڑی ہے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا. تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہوا ہے، تیرے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہوا ہے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا. اللہ ان کو معاف کر دے جو معافیاں مانگتے ہیں. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. اور جو تیرے سیدھے رستے پر چلتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے. اور ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اپنے ایمان کا ہم سودا ہی کر دیتے ہیں. جہاں تیجے کی اور 40ویں کی دیکھ دیکھی ہم کہتے ہیں خیر ہے، کھا لیا تو کیا حرج ہوگا. ہم نے محمد کے دین کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کا سودا کیا ایک کافر سے. کوئی گواہ نہیں. جب کافروں کو پتا چلا تو شور مچا دیا کہ آؤ آج محمد کو ہم تنگ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بات کی کہ آپ نے جانور خریدا، اونٹ خریدا، گھوڑا خریدا، کون گواہ ہے؟ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے، لوگوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معاملہ سنتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے سودا کیا. لوگ چلے جاتے ہیں، شور ختم ہو جاتا ہے. وہ خزیمہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے خزیمہ تم ان سودے میں گواہ نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دی؟ حضرت خزیمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسجد اقصی گئے تھے ہم نے پھر بھی گواہی دی تھی، جب آپ جنت کو دیکھا ہم نے گواہی دی تھی، کوئی گواہ موجود نہیں تھا. جہنم کے تذکرے کیے ہم نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا. آج ہم گواہی کیوں نہ دیں؟ ہم تو قرآن کی آیات کو سن کر بھی، دیکھ کر بھی، حدیث کو پڑھ لینے کے بعد بھی کہتے ہیں میں نہیں مانتا. ہمارا تو ایسا ایمان ہے. ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہتا ہے تیرے ساتھی نے کیا کہا کہ میں ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، ایک ہی رات میں، کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتے ہیں ممکن نہیں. کس نے کہا؟ تمہارے ساتھی نے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سچ کہا، میں تسلیم کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں. ہمارے سامنے کتنی آیات ہیں بھائیوں.
مبارکہ ہیں. ہم ٹس سے بس نہیں ہوتے, ہم مولویوں سے پوچھتے ہیں ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا ابو بکر نے ایمان لے کر آئے تھے. انہوں نے نہیں کہا تھا میں پوچھتا ہوں پہلے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں آپ کو جواب دوں گا. ہم حدیث کو سن لینے کے بعد ہم کہتے ہیں اپنے مولوی سے پوچھ کر بتاؤں گا وہ کیا کہتا ہے. ایسا ایمان ہے ہمارا. ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول نے فرمایا ابو دہدہ ایک درخت خرید لینے کے بعد میں تمہیں جنت میں ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں, باغ کا وعدہ کرتا ہوں. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں اور اپنے باغ میں پہنچتے ہیں اور باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو کہتی ہیں واپس آ جاؤ, اس باغ کا میں نے سودا کر دیا ہے. 600 کھجوروں کا باغ, درخت کا باغ ہے. بیوی پوچھتی ہے کیسے سودا کیا ہے؟ جنت کے باغ کس خاطر؟ یہ ایمان تھا بھائیو. ہم پوچھتے ہیں واقعی یہ قرآن کی آیات ہے, واقعی یہ حدیث ہے. پھر میں اپنے مولوی سے پوچھوں گا, وہ جو کہے گا پھر میں تسلیم کروں گا. ایسا ایمان ہے ہمارا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتے ہیں, اپنے گھروں میں پتہ کرتے ہیں. 9 گھر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, کسی کے پاس کچھ نہیں کھانے کے. ہم مزے سے کھا رہے ہیں, ہمارے آقا بھوکے تھے, ہم مزے اڑا رہے ہیں, پھر بھی ہم دین پر نہیں چلتے. آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو رات رکھ لے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مہمان ہے. رات کو لے جاتے ہیں اپنے گھر میں اور بیوی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بیوی خوش بھی ہوتی ہے اور پریشان بھی ہوتی ہے. خوش اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور پریشان ہوتی ہے کہ گھر میں بچوں کا کھانا ہے اور کسی کا کھانا ہی نہیں. بیوی پلان بناتی ہے, کھانا رکھتی ہے, بچوں کو سلا دیتی ہے. وقت تھوڑا ہے, مختصر بتاتا ہوں. بچوں کو بہانے سے سلا دیتی ہے. کھانا صرف ایک ہی انسان کا ہے. بیوی ابو طلحہ کہتے ہیں یہ چراغ جو جل رہا ہے کسی بہانے سے, صحیح کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا, اور ہم مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ایسے ہی منہ چلاتے رہیں گے, مہمان کو نہ پتا چلے یہ بھوکے ہیں. ہائے, آج تو کسی کے گھر میں مہمان آ جائے تو مصیبت آ جاتی ہے. یہ بھوکے ہیں. ایسے ہی ہوا, وہ مہمان رج کے کھانا کھاتا ہے. وہ میاں بیوی رات کو نیند ہی نہیں آتی بھوک کی وجہ سے. بھوک کی وجہ سے سحری سے پہلے ہی اٹھ کر کہتے ہیں اپنی بیوی کو میں مسجد میں جاتا ہوں, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے میں جاتا ہوں, میرا دل بہل جائے گا. چلتے ہیں مسجد نبوی کی طرف. مسجد کے دروازے پر اللہ کے رسول کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں ابو طلحہ مجھے خبر دے دی ہے خبر دینے والے نے, جو کچھ تو نے رات کو میرے مہمان کے ساتھ کیا, اللہ نے رہتی دنیا تک قرآن کی آیات اتار دی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, جو خود فاقے میں رہتے ہیں اور مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ تھے ایمان والے. ہمارا ایمان کیسا ہے؟
ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو صحیح، ہمارے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے، ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے۔ اور وہ ابو طلحہ، اللہ نے قرآن میں یہ آیت کریمہ اتار دی، خود فاقے میں رہتے ہیں اور خود مہمان کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اس جنت کی تیاری کر لو۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام سنو، آخری پیغام فوت ہونے سے پہلے دعا دیتے ہیں اور ایک بد دعا دیتے ہیں۔ دعا کیا دیتے ہیں؟ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ وصیت ہے بھائیو، ہم اپنے باپ کی وصیت کو یاد رکھتے ہیں اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو بھول جاتے ہیں۔ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میلہ نہ لگانا، عرس نہ لگانا، اور ایک بد دعا دی کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ سوچنے کی بات ہے، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدہ کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، دیے جلاتی ہیں، قبے اور جبے بناتی ہیں، خانقاہیں بناتی ہیں۔ اللہ کی اس پر لعنت ہو، اور لعنت کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے، اللہ کے رسول کا حجرہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے، اتنی قیمتی جگہ، لیکن میلہ نہیں لگ سکتا، خانقاہ نہیں بن سکتی، سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے مسلمان، دکھ ہوتا ہے ایسے بندے کو مسلمان بھی کہتے ہوئے، آج کے مسلمانوں نے اپنے پیروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں پر طواف کیا جاتا ہے، قبروں پر میلے لگائے جاتے ہیں، قبروں پر نام لکھے جاتے ہیں، خانقاہیں بنائی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان کو یاد کیجئے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، آج کے مسلمان نے اپنے پیروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہ نبی تو نہیں ہے؟ کیا ان پر لعنت نہیں؟ یہ بھی لعنت کے مستحق ہیں، جس طریقے سے اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو حدیثیں نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت علی کو فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اونچی قبر کو برابر کر دو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قبروں پر قبے نہ لکھو، نام نہ لکھو، خطبے نہ لکھو، عرس نہ کرو۔ آج کا مسلمان پورے پاکستان کے اندر عرس بھی ہو رہا ہے، قبروں پر چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہے۔ یہ کس کی وصیت ہے؟ او بھائیو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے احکام کو مان لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ اپنی عقیدے کو درست کیجئے بھائیو، یہ قبروں والے نہیں سنتے، یہ قبروں والے کچھ نہیں دے سکتے۔ اور بھائیو، اگر یہ قبروں والے کچھ کر سکتے ہوتے، اہل توحید کی زبانوں کو بند کر دیتے۔ یہ قبروں والے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یہ قرآن کی آیات کہاں جائے گی؟ یہ مردے نہیں سنتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بابا سننے والا ہے، یہ بابا بگڑیاں بنانے والا ہے، یہ بابا دینے والا ہے، یہ بابے کو سب کچھ پتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس مردے کو کچھ ہی نہیں پتا۔ رب کی بات کو مان لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ رب کی بات کو مان لو۔ ابو حازم رضی اللہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، اور فرماتے ہیں، دو آیات پڑھ کر کہتے ہیں،
اے اللہ کے بندو اس آیات کی اندر اپنے چہرے کو تلاش کرو. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکی کرنے والے جنت میں جائیں گے اور گناہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے. اس آیات کے اندر اپنے چہرے کو تلاش تو کرو. ان آیات کے اندر اپنے کردار کو تلاش کرو. ان آیات کے اندر اپنے آپ کو دیکھو کہ یا ہم نیکی کرنے والے ہیں تو جنت کے مستحق ہوں گے، اور اگر برائی کرنے والے ہیں تو برائی کرنے والے کا انجام جہنم ہے. اللہ ہمیں توحید کی سمجھ دے دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے ایمان، ہمارے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دے. اللہ ہم یہ محنتیں کر رہے ہیں، اللہ اس محنتوں کے بدلے اللہ ہمیں جنت الفردوس داخل کر دینا. اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اللہ سب کو اہل توحید بنا دے. اللہ جنت میں ہمارا ساتھی بنا دے. اللہ بڑے بھائی کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اللہ ان کو ایسے ہی دوبارہ اس سٹیج پر کھڑا کر دے. اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ میرے بھائی کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اللہ مشکلات کو دور فرما دے. اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. اللہ ان کو صحت دے دے. اللہ تو صحت دینے والا ہے، تو شفا دینے والا ہے. اللہ ہم ہاتھ پھیلا کر تیرے سے مانگتے ہیں، اللہ ہمارے بھائی کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اللہ صحت کاملہ عطا فرما دے. اللہ ان سے دوبارہ دین کا کام لے لے. اللہ ان سے دوبارہ دین کا کام لے لے. اللہ آسانیاں فرما دے. اللہ تو آسانیاں کرنے والا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین.